رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا میں جو کچھ بھی بنا ہے کسی مقصد کے لیے بنا ہے۔ جب وہ چیز مقصد پورا نہ کر رہی ہو تو اسے تلف کر دیا جاتا ہے، ضائع کر دیا جاتا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے، یا اسے چینج کر دیا جاتا ہے، بدل دیا جاتا ہے۔ پنکھا چلے، بجلی بھی کھائے، ہوا نہ دے، پمپ چلے، یونٹ کھائے اور پانی نہ دے، تو اسے یا تو صحیح کیا جاتا ہے یا بدل دیا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں ایک بڑا عظیم مقصد کہ اس جہان میں رہ کے انسان اللہ الرحمن کے ساتھ جڑا رہے۔ جس انسان کے 6 جوڑ ٹھیک نہیں ہیں، وہ جتنا مرضی کاریگر ہو، ذہین ہو، فطین ہو، صاحب علم ہو، سچ بات یہ ہے کہ وہ بندہ ناکام بھی ہے اور محروم بھی ہے۔ ان 6 جوڑوں کو عقیدے کے جوڑ کہتے ہیں یا ارکان ایمان کہتے ہیں۔ ان میں سے آج ایک جوڑ پہ ہماری بات ہوگی۔ دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ جتنی آبادی ہے ساری اللہ کی مخلوق ہے، اور بالخصوص انسان اللہ کا بندہ ہے۔ 8 ارب کی آبادی میں 6 ارب نماز سے بالکل فارغ ہیں، کیونکہ وہ کافر ہیں، منکر ہیں۔ انہیں اللہ کی بندگی اچھی ہی نہیں لگی، انہوں نے صاف سیدھا کہہ دیا کہ ہم نہیں ماننے والے۔ باقی بچے 2 ارب جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ ان 2 ارب میں 80% وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نماز کو ٹوٹلی سلام کہہ رکھا ہے، پڑھتے ہی نہیں۔ آپ بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں۔ 80% لوگ کسی بھی آبادی میں چلے جائیں، لگ بھگ یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ قیامت کے دن ان کے بارے میں جو تذکرہ آیا ہے، فی جنت یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، اپنے جو بڑے جرم بتائیں گے ان میں سے ایک یہ ہوگا کہ ہم ہر مجلس میں بیٹھتے تھے لیکن اہل الصلاۃ نماز والوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے۔ تو صلاۃ کیا ہے؟ سلون سے۔ یہ وہ جوڑ ہے جو رحمان کے ساتھ اس جہان میں رہ کے بندہ جڑا رہتا ہے، اور دن میں 5 مرتبہ کم از کم فرض سمجھ کے 34 دفعہ سر زمین پہ رکھ کے عرش بری کے ساتھ اپنا تعلق اس کا باقاعدہ اظہار کرتا ہے۔ نیٹ ورک وہی ہے جو 24 گھنٹے چلے۔ اگر کسی نیٹ ورک نے اپنا وہ سیٹ اپ بند کر دیا ہو اور آپ کا موبائل ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود اگر سروس نہیں مل رہی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ الرحمن کے ساتھ آپ کا تعلق کتنا گہرا ہے، آج ہماری ملاقات اسی حوالے سے ہے، اور بالخصوص ایک چیز جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ نماز۔ میں ایک ادارے میں بیٹھا ہوں، آپ بھی یہیں تشریف فرما ہے۔ یہاں تعلیم ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، تدریس ہوتی ہے، قال اللہ و قال الرسول کی بات ہوتی ہے۔ یہ جو آج چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں نا بچے، کسی نے کہا تھا کہ یہ جو گلی محلے میں ورکشاپوں میں چھوٹے ہوتے ہیں، یہ کئی گھروں کے بڑے ہوتے ہیں اور ان کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو آج معمولی نرسری ہمارے پاس بھیج دی گئی ہے، یہ کل کے مستقبل کے مضبوط تناور ثمر آور درخت ہیں انشاءاللہ۔
میرے محبوب کے پاس کچھ لوگ آئے تھے، چند دن ٹھہرے، گھر یاد آیا تو آپ سے کہنے لگے کہ محبوب ہمیں گھر والے یاد آ رہے ہیں، ہم نے واپس جانا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے موجودہ سسٹم کی طرح یہ نہیں کہا کہ ہمارا 8 سالہ کورس ہے بھائی، اگر پہلے بھاگو گے تو ہم بھگوڑے لکھیں گے، چھوڑ جاؤ گے تو ہم نام خارج کر دیں گے۔ 6 سالہ کورس ہے، 2 سالہ کورس ہے، 1 سال کا کورس ہے، 6 ماہ ہے، اور تمہیں تو ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا، کیا کر رہے ہو؟ رحیم نبی نے، کریم نبی نے، محبوب نے، پیمبر نے، ہادی نے، رہبر نے، معلم اول نے چھٹی بھی دے دی اور جاتے جاتے پھر ہوم ورک بھی دے دیا۔ ان میں سے ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ جب اپنی قوم میں جاؤ، صلو کما رأیتمونی اصلی، جتنے دن تم نے مجھے واچ کیا ہے، دیکھا ہے، نوٹ کیا ہے، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھنا۔ ابھی اپنی اپنی قوموں میں گئے، علاقوں میں گئے، وطنوں میں گئے، انہوں نے تربیت کی۔ میرا یہ آج کا ٹاپک اپنے بالخصوص بیٹوں کے لیے ہے، طالب علموں کے لیے ہے۔ اگر بڑے ساتھ استفادہ کر لیتے ہیں تو زبردست۔ کتنے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے؟ 8 ارب میں سے 6 ارب تو بالکل انکاری ہو گئے۔ جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا ان میں سے 80% وہ ہیں کہ جو بالکل فارغ البال، انہیں کوئی پرواہ نہیں، سردی ہو، گرمی ہو، بہار ہو کہ خزاں ہو، لا الہ الا اللہ ہے مگر نماز نہیں ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہے، حاضری نہیں ہے۔ باقی جو 20% بچتے ہیں ان میں سے آپ نے سنا ہوگا کچھ 360 کے نمازی، یعنی انہوں نے پورا سال صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور آج کل ایڈ کر لیں کہ عید میلاد النبی، اس میں بھی وہ نظر آ جاتے ہیں۔ یہ 360 کے نمازی، ان کا کیا بنے گا؟ پھر اس کے بعد کھاٹ کے نمازی جنازوں میں نظر آ جائیں گے۔ کچھ ہیں 8 کے نمازی، جمعے کے جمعے دکھ پڑیں گے۔ یہ جو لوگ ہیں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز ایسے برباد کی کہ اس میں مرضی ڈال دی، اور اللہ کی مرضی میں مرضی شامل کرنا یہ شرک ہے۔ کچھ نے ریا ڈالا، دکھاوے کے لیے آ گئے، اور یہ تینوں جگہ دکھاوے کی تھیں، آ گئے، باقی جگہ نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی انجام بتایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ہم ان کو جہنم کی اس وادی میں ڈالنے والے ہیں جو تباہی اور بربادی ہے، جس کا نام ہی ویل ہے۔ باقی بچے 15%، ان میں سے 5% وہ لوگ ہیں کہ جو جلد باز ہیں، نماز میں آتے ہیں تو چوری کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، رکوع میں جلدی، سجود میں جلدی، سنت نہیں، پہلوں کے پاس توحید نہیں تھی، ریا، دکھاوا، شرک، مرضی، یہاں اطاعت نہیں، پیروی نہیں، مسنون طریقہ کار نہیں۔ محبوب نے فرمایا ان اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، دنیا کا بدترین چور وہ ہے، اور ان کی نماز کا نتیجہ، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں محبوب کے سامنے صحابی نماز پڑھ رہا ہے، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، آپ نے اسے لوٹا لوٹا کے کہا حدیث مسیء الصلاۃ، نماز کے ساتھ برا کرنے والے کا انجام کیا تھا؟ آپ نے 3 دفعہ کہا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ وہ تو ماننے والا تھا، واپس جاتا، پھر پڑھتا، آتا، آپ کہتے نہیں پڑھی، وہ پھر جاتا، پڑھتا، واپس لوٹتا، آپ نے کہا تو نے نہیں پڑھی، اور چوتھی مرتبہ آخر پوچھ لیتا ہے محبوب مجھے تو ایسے آتی ہے، جو کمی بیشی ہے مجھے بتا دے تاکہ میں اس کی اصلاح کر لوں۔ آج کا مومن، کلمہ گو مومن جو پڑھتا ہے، 15% میں سے جو 5% ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، میری ٹھیک ہے تسی اپنی سوچو،
اور یہ دنیا میں چوری کر کے جا رہا ہے، چور لکھا جا رہا ہے. باقی بچے 10%، ان میں سے 10% رٹے باز، 5% رٹے باز نمازی ہیں. رٹے باز، بس وہ رٹا لگایا ہوا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ. پڑھ رہے ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا اونچی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سنائی بھی دے رہا ہوتا ہے. اسے بڑی اچھی نماز آتی ہے، فاتحہ بھی آتی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ بہت اچھا چل رہا ہے. اسے صورتیں بھی آتی ہیں، یہ پڑھ رہا ہے ساتھ میں الف لام میم ذالک الکتاب. رٹے باز، اسے نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. باقی جو 5% ہیں جنہیں کوئی تھوڑا بہت پہچان ہے، ان میں سے 3% وہ لوگ ہیں جنہیں سمجھ بھی ہے، بوجھ بھی ہے، لیکن وہ اپنی سوچوں میں گم، سوچوں میں گم. لمیاں سوچاں، ڈونگیاں سوچاں تے انیاں سوچاں. سوچدا رہندا ہے دل میرا ہر ویلے ون سونیاں سوچاں. یہ کیفیت ہے. باقی بچے 2%. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ دعویٰ ہے. نماز ہو فحاشی سے نہ روکے، نماز ہو بدماشی سے نہ روکے، نماز ہو کفر سے نہ روکے، نماز ہو شرک سے نہ روکے. وہ نماز کیسی ہے؟ یہ تے کالو بھی کہہ چھڑدا سی. جان دے جے کالو، میں تعارف کروا دینا. ایک کالو گٹے والا شکر گڑھ تو چڑھدا سی لاہور، ایک کچے کھو تو چڑھدا سی کلفیاں والا تے ریوڑیاں والا. چڑھدے ہیں پتہ کی کہندا سی، موسم ہوئے گرمی دا تے کالو بناوندا کلفی، موسم ہوئے سردی دا تے کالو بناوندا ریوڑی. ریوڑیاں چیک کرو، 32 دندا تھلے پھس جاوے کوئی ایک ریوڑی، پیکٹ بوہیوں باہر تے پیسے واپس، منی بیک گارنٹی. اچیاں لمیاں سبز کھجوراں تے پتر جنہاں دے ساوے، اس کلفی دا کی فائدہ جڑا کھادیاں مزہ نہ آوے، کھاؤ مزہ نہ دے، کلفی بوہیوں باہر تے پیسے واپس. اس کی بات لوگ مان لیتے تھے. تو سر جی رحمان کی بات کون مانے گا جو کائنات میں سب سے سچی بات ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ نے کہا ہے، تاکید کے ساتھ کہا ہے. انا کلام میں وہاں لایا جاتا ہے جہاں سامع کو شک ہو یا شک کی گنجائش ہو یا شک پیدا ہو سکتا ہو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بات پختہ ہے، بات یقینی ہے، بات ایک نمبر ہے، بات جینون ہے، بات ثابت شدہ ہے کہ ہو نماز تعلق رب سے جڑا ہو، اور پھر بندہ فحاشی کی بدماشی کی سوچے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ابا یہ ہماری جو نمازیں پڑھتے ہیں، ان نمازیوں کی حالت کیا ہے، حاجیوں کی حالت کیا ہے؟ بازار کی ساری برائیاں ان میں، مارکیٹ کی ساری گندگی ان میں، ناپ تول کی کمی بیشی ان میں، گھر کے اندر معاشرتی ماحول خراب ان کا، دنگے فساد لڑائیاں جھگڑے ان کے اندر غیبت بھی، چغلی بھی، دھوکہ بھی، بغض بھی، فراڈ بھی. کون سی برائی ہے جو نہیں؟ یاد رہے جب فضائل پہ بات آتی ہے نا، جو اچھے اخلاقیات ہوتے ہیں، لکھنے والوں نے ان کی 1000 قسم لکھی ہے. میں اس کو کلوز کرتا ہوں کوزے میں بند کرنے کے لیے. 100 گن لیں، اور جو رذائل ہیں ان کو بھی 100 لے لیں. اگر نماز مجھے اور آپ کو 100 خوبیاں نہیں دیتی اور 100 برائیوں سے نہیں روکتی، تو آپ اور میں اپنی نماز پہ نظر ثانی کریں، کیونکہ باقی جو 2% ہے نا، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، قائم کوئی نہیں کر رہا. اور حکم کیا تھا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. ونڈ سمجھ آئیے کہ دوبارہ دساں؟ بچے چھوٹے ہیں، میں اس لیے ان کو بھی بات سمجھانا چاہتا ہوں. چھوٹے ہوتے ہوئے نا ہم ایک کہانی سنا کرتے تھے. 4 چوہے گھر سے نکلے، کرنے چلے شکار. ایک چوہا پیچھے رہ گیا کہ پتہ نہیں 5 چوہے گھروں نکلے، ایک چوہا پیچھے رہ گیا، باقی رہ گئے 4. وقتی طور پہ تو یہ مزاحیہ لگتا تھا، لیکن بات حقیقت تھی. ونڈ سونی کڈی سی. وہ 4 چوہے جو تھے وہ مل کے لگے بجانے بین. ایک چوہے کو آ گئی کھانسی، باقی رہ گئے 3.
ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 2, ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਰਾ ਲਈ ਸ਼ਾਦੀ, ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਬਰਬਾਦੀ। नमाजियों की जब तकसीम देखी है तो सच्ची बात यह है, फवैलुल लिल मुसल्लीन, कुरान कह रहा है बर्बाद हो गए। आज मेरी और आपकी मुलाकात सिर्फ इस टॉपिक पे है कि नमाज कायम करनी है। अपनी जिंदगी का एक दिन और एक रात यानी 24 घंटे दे दीजिए। अगर किसी के पास 24 घंटे नहीं है, मैं अपने बेटों से, बेटियों से, जवानों से, बुजुर्गों से, मैं अपने खुद से यह मुतालबा करना चाहता हूं कि सिर्फ एक रकत, या तो एक दिन 24 घंटे दे दें, दिन रात। अगर वो नहीं कर सकते तो कोई एक नमाज दे दें। अगर एक नमाज भी मुश्किल है ना, किसी फर्ज नफल की, सुन्नत की एक रकत तो दे सकते हैं। उस एक रकत को कायम करें, बाकी पढ़ें, वो हम पढ़ रहे हैं, कायम करें। जहां भी है वह अकीमुस्सला, अकीमिस्सला, हाफिजू अलस्सलावा। ये क्या है कायम करना? मैं थोड़ा सा इसी पे कुछ कहना चाहता हूं। आइए, नमाज शुरू होने लगी है। अल्लाह अकबर। बेटा बाकी सबक आपने रट्टा लगा के पढ़ा, कुरान रट्टा लगा के याद किया, सब हो गया। अब जरा सोच के कि अल्लाह सबसे बड़ा है, बस इस जुमले को लेके नमाज मसलकों को ज़बा करके बीच चौराहे में, सियालकोट के चाइना चौक में लटका दे, वो हेड मराला से बहा दे। नहीं पूछा जाना कहीं से मसलक का सवाल, लेकिन ये जो है रब्बे अकबर, 4200 इज़म, उनमें से इल्हाद को निकाल दें। सारे कहते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अब इस जुमले को लेके सारे खड़े हो जाएं। सुन्नी भी लिखे अपना नाम सुन्नी, वहाबी भी, देवबंदी भी, शिया भी, सोलवर्दी भी, चिश्ती भी, कादरी भी, हर मोहल्ले का बासी, जौन सा मसलक है, एक दफा नमाज की एक रकत में अल्लाह अकबर कह के बाहर निकल के जहां जो भी काम करता है, कुछ भी होने लगे, फौरी उसे याद आ जाए कि मेरा रब सबसे बड़ा है, मेरी मजबूरी बड़ी नहीं। ज़रूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाजी को, ना होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। ये अल्लाह अकबर का बंद ऐसा है कि ये किसी सलाब को, किसी आफात को, किसी मुसीबत को, किसी इज़्ज़त को, किसी जो है वो नवाजिल और हवादिस को अंदर आने ही नहीं दे सकता। भाई मेरा रब सबसे बड़ा है, मन बड़ा है, जान बड़ी है, ये कह रहा है ये कर ले, इसको मार दे, उसका रिश्ता तोड़ दे, उसको जो है वो गाली दे दे, उसको मंदा बोल। अंदर से आवाज नहीं आएगी कि तूने आज नमाज में कहा था अल्लाह सबसे बड़ा है, मैंने इस पे कायम रहना है। नादान गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया, अंदर अल्लाह अकबर, बाहर निकल करके सबसे बड़ा मैं। बीवी बड़ी, टीवी बड़ी, कारोबार बड़ा, दुकान बड़ी, सौदा बड़ा, सलफ बड़ा, लेन देन बड़ा, झूठ बड़ा, ओला बड़ा। आगे चलिए, क्या कहेंगे? सुब्हानक अल्लाहुम्मा। रट्टेबाज ने रट्टा लगा के याद तो कर लिया, लेकिन सारी जिंदगी इस जुमले पे खड़ा ना हो सका। सुब्हानक अल्लाह इस लफ्ज का 100 के करीब तर्जमे किए हैं अहले इल्म ने। सुबहान के हर वो खूबी जो मखलूक में पाई जा सकती है वो अल्लाह में बिल औला मौजूद है। हर वो कमी, हर वो खामी, हर वो कुताही, हर वो कजी, हर वो नक्स जो इंसान में या मखलूक में नुक्स तसव्वुर किया जाएगा, अल्लाह की जात उससे पाक है। सुबहाना कल्लाहुम्मा व बिहम्दी का कह तो लिया, कभी इस पे कायम होकर दिखाए ना। अल्लाह क्या कहते हैं? अंदर आया है, सोच पाक लेके आना, गंदी सोच लेके ना आना। अगर सोच गंदी नहीं, नजर गंदी नहीं, समात गंदी नहीं, गुफ्तार गंदी नहीं, तेरी बदबू जो है वो गंदगी वाली ना हो, तेरी गर्दन की अकड़ गंदी ना हो, पाक, मुझे पाक मानता है ना, तो मेरे बारे में मनफी सोच, गंदी सोच लेके मस्जिद में ना आना।
نہا کے آیا ہے، وضو کر کے آیا ہے، خوشبو لگا کے آیا ہے، کلی کر کے آیا ہے، ناک صاف کر کے آیا ہے، ہاتھ دھو کے آیا ہے، انگلیوں میں خلال کر کے آیا ہے، بازو دھوئے ہیں، چہرہ دھویا ہے، آنکھیں ملی ہیں، تو نے سر کا مسا، بالوں کا مسا، کانوں کا مسا، ہاتھ پاؤں دھو کر کے آیا ہے۔ سوچ گندی ہے سبحانک اللہ، اور پھر بھی اللہ کا کوئی شریک ہے؟ ایک ایک جملہ مسلک کاٹ دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی نماز کی ایک رکعت کے صرف بول تول کے دنیا کو تول پوری کر دیں۔ اصل میں ہم کہتے کلو ہیں، کہتے سیر ہیں، دیتے کلو ہیں، پورا نہیں ہوتا۔ بولتے لیٹر ہیں، وہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ کہتے میٹر ہیں، دیتے گز ہیں، وہ بھی ٹیڑھا ہوتا ہے۔ کلو بول کے 900 گرام اور پھر صفائی۔ جو بندہ ایسا گوشت کھا رہا ہے وہ کیسے اپنا تول پورا کرے گا؟ ہم نماز میں بھی ویسے ہیں۔ آئیے آپ کا جو بھی مسلک ہے بیٹا اپنے گھروں میں جا کے کہیے گا، زندگی کی ایک نماز یا کم از کم ایک رکعت قائم کر کے دکھا دیں، آپ کو ہر فحاشی، ہر بدماشی، ہر جرم، ہر گناہ، ہر گندگی سے بچا لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ کبھی میں نے توجہ کی ہوتی نا اس جملے پہ تو میں مسلکوں کی گندگیوں اور غلاظتوں کے دفاع میں نہ ہوتا، میں مناظروں میں نہ ہوتا، میں مباحثوں میں نہ ہوتا، میں جرم کی جو ہے وہ پشت پناہی نہ کر رہا ہوتا۔ وتبارک اسمک۔ برکتیں تبرک ڈھونڈنے کے لیے دنیا کہاں کہاں گئی، تبرک تو تھا اللہ کے نام میں، برکتیں کہاں تھی؟ اللہ کے نام میں۔ یہ جو دوسرے کو دیکھ کے منہ سے نکلتا ہوئے وہ ہیں کہاں گیا وہ تبارک اسمک کا؟ پڑھ کے یہ نہیں پڑھا جا سکتا تھا دیکھ کے ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ تو نے اس کو گھر دیا ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ، مجھے بھی عطا کر دینا۔ یہ ہے قائم کرنا۔ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ۔ برکت کی ضرورت تو نام اللہ کا، اولاد کی ضرورت نام اللہ کا، بیٹی کی ضرورت نام اللہ کا، بہو کی ضرورت نام اللہ کا۔ دنیا میں جس بھی کام کو برکتوں کے ساتھ دیکھنا چاہتے تھے کبھی رب کا نام تو لیا ہوتا اندر، و تبارک اسمک کا، باہر نکل کے جھولے لال۔ یہاں ہم نے رب کو دھوکہ دیا۔ اور یاد رہے کہ اولاد ماں پیو نو دھوکا دین لگے نا تے ماں پیو ایک ہی لفظ کہندے، میں سنے نے پوت جڑے سکولے تو پڑھنا نا اسی اودیاں اٹاں ٹوئیاں نا، جتوں تسی اج لنگن ڈے ہو نا اتوں اسی صدیاں پہلے لنگ گئے سن۔ مالک کو دھوکا دیتے ہو۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جو تیری سوچ کو بھی جانتا ہے، جو دل میں وارد ہونے والے خیالات کو بھی پہچانتا ہے، اس رب کے سامنے بھی دو نمبریاں کھڑا ہو کے وہ تبارک اسمک، باہر نکل کے بھر دو جھولی میری یا محمد۔ بدل سکتے ہو تو سوچ کے دھارے بدلو، تھوڑے نہیں سارے کے سارے بدلو۔ قائم کرو اس جملے کو، رٹا لگا ہوا ہے، رٹے باز نہیں، جلد باز نہیں، چور نہیں، سنت سے ہٹ کر کے نہیں، من مرضی کی نماز نہیں، 60 کے نہیں، 360 کے نہیں، کھاٹ کے نہیں، 8 کے نہیں۔ ایک رکعت زندگی میں کبھی سوچ کے پڑھ۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، تجھے سیال کوٹ کی ساری گدیاں چھوٹی لگیں گی جس دن تو نے یہ جملے پہ غور کر لیا، اللہ میں دنیا جہان میں گھوما ہوں، تیرے گھر میں پڑی چٹائی اور ننگے فرش سے بڑھ کر کے اونچی گدی کوئی نہیں، تیری ذات سے اونچی ذات ہی کوئی نہیں۔ اچیاں نال یاری ہوئے تے لوکی چھوٹیاں نال پھر نہیں بہندے۔ جس طرح کا بندے کا تعلق ہے نا بندہ وہ گنواتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ کیا خیال ہے جو بندہ رہتا ہی جا کے برج خلیفہ میں ہو، اورے پرے کتنا وہ سٹے کردہ ہوئے، وہ کسی جھونپڑے میں رکے گا؟ وہ کسی سنگل سٹوری بلڈنگ میں جا کر کے وہ اپنا آپ بتائے گا۔ جس بندے میں ہمت ہوتی ہے نا بیت اللہ بھی جائے، پتہ کی کہندا ہے، میں سر جی مکہ ٹاور دے رہا تے مکہ ٹاور چ بھی سب تو اتے چن چ تے چن دے وچ جڑا ایک روم ہے نا میں وہ بک کروایا سی، میں اتھوں رہ کے سارے سین ویکھے نے۔
جس کا رب سے تعلق جڑ جائے نا، رب اکبر سے، سب سے بڑے سے، وتعالی جدک، سب سے اونچی گدی سے، پھر اسے باقی چیزیں مزہ نہیں دیتی۔ کبھی ایک دن اس جملے کو قائم کیجئے، وتعالی جدک، بڑے بڑے شاہوں کے سر کے تاج چھوٹے لگنے لگیں گے۔ جب سارے ہی گدھا ہیں تو پھر مجھے اس بڑی گدی کو، لیکن کون کہے، کون سوچے؟ یہاں تو آئے تھے سبحانک اللہم وبحمدک، یہ سٹائل ہے ہمارا، چینج کریں، لفظوں پہ رکیں، سوچیں، رب سے وعدہ کریں، باہر نکلیں، پورا محلہ اکٹھا ہو کے آ جائے، آج آ کرنا ہے اگو جواب آئے ولا الہ غیرک، مجھے میری نماز روکتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی نہیں، کوئی معبود بھی نہیں۔ پتہ جی ہر دربار دے نال ایک چھوٹی جی مسجد بھی ہوندی ہے۔ مسجد کے اندر نمازی فجر میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ ولا الہ غیرک، سلام پھیر کے جیسے مکہ میں حجر اسود کو چومنے کے لیے لوگ بھاگتے ہیں، ایسے ہی بابا جی کے مزار پہ آ کے سر رکھ کے ڈیری پہ بیٹھ کے وہاں کچھ کسی اور سے مانگ رہے ہوتے ہیں، نماز کہاں گئی؟ غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا، نماز میں میرے وہ بھی سجدے قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا، جو نہیں بنا وہ نہیں بنا، جو بنا ہے اس نے کون سی قائم کی ہوئی؟ سر جی میرے سمیت یہاں سے لے کے اس کونے سے لے کے اس کونے، چاروں کونوں تلک آپ اور میں شاید کہ الا من رحم ربی اس حمام میں ننگے ہیں۔ ضرورت ہے نظر ثانی کی، ٹاپکس ہوتے رہتے ہیں، عنوان ہوتے ہیں، موضوعات چلتے ہیں، گفتگو لچھے دار بھی ہو جاتی ہے، بڑی مدلل بھی ہو جاتی ہے، آیات بھی چلتی ہیں، سبحان اللہ بھی ہوتا ہے، لوگ پھول بھی پھینکتے ہیں، ویلکم بھی ہوتا ہے، استقبال بھی ہوتا ہے، لوگ اٹھ اٹھ کے جذباتی ہو جاتے ہیں، نعرے لگنے لگتے ہیں، بلے بلے ہوتی ہے، بڑے دن اس گفتگو کے اثرات رہتے ہیں، لیکن عمل میں ہم پھر زیرو ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم خود کو کبھی روک ہی نہیں پائے۔ مزہ تب ہے کہ بندہ آندھیوں میں رکے، دیے کا کام ہے جلنا، ہوا کا کام ہے چلنا۔ دیے کا کام ہے جلنا، ہوا کا کام ہے چلنا۔ وہ اپنا کام کرتی ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ سوسائٹی بگڑ جائے، سونا مٹی میں جا کے مٹی نہیں ہوتا، معاشرے میں بگاڑ ہے تسلیم کرتے ہیں، گندگی بھی ہے، غلاظت بھی ہے، ملاوٹ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، دغا بھی ہے، فراڈ بھی ہے، 2 نمبری 10 نمبری بھی ہے، خیانت بھی ہے، بددیانتی بھی ہے، بے ایمانی بھی ہے۔ حل کون کرے گا؟ اندھیرے جتنے مرضی بڑھ جائیں، ایک جگنو چمکنے کا ارادہ کر لے تو اندھیروں کے جگر چیر کے رکھ دیتا ہے۔ آئیے سنت کے جگنو بنیے، کتاب و سنت کے ساتھ جڑیے، نماز کی اقامت کا کوئی ایک رکعت کا تو کم از کم زندگی میں اضافہ کریں کہ کہہ سکے کل قیامت کے دن اللہ میری زندگی کی ایک نماز ایسی تھی، میری نماز کی ایک رکعت ایسی تھی، میں نے جو سوچ کے پڑھا تھا، پڑھ کے سوچا تھا، میں نے جو بولا تھا، اللہ میں نے زندگی میں ایک دن اسے تولا تھا۔ قیامت کے دن ایک تولے ہوئے کلمے کا بھی تول پڑ جانا ہے۔ اس نے لا الہ الا اللہ بولا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تھا، اس پہ قائم ہو کے دکھایا تھا، ہم سے نہیں ہو سکا۔ آگے چلیے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کہنے کے بعد ایک دفعہ تو زندگی میں کوئی ایسی نماز لے آئیں کہ جس میں شکر ہو، ہمارے گھروں کے گھر سدھر جائیں۔ شوہر سے پوچھو بیوی کیسی ہے، پہلا ہی جواب ہوتا بس پاجی گل پایا ٹول بجان دیا، الحمدللہ کہاں ہے؟ صرف نماز میں۔ شوہر کیسا ہے؟ پیڑا متھے پہ گیا ہے، شکر کہاں ہے؟ الحمدللہ نماز میں۔ بول شکر کے، شکرانے کے، تعریف کے۔ اور یہاں بات ہو رہی ہے تنقیص کی، ہمسائے کا پوچھ لیں تو یہی، اولاد کا پوچھ لیں تو یہی۔ دنیا میں کوئی ایک پہلو بچا ہے کہ جہاں کوئی بندہ صحیح معنوں میں کہے اللہ تیرا شکر؟ اور شکر صرف زبانی شکر نہیں ہوتا، لا یکون شکر الا من جنسہ، سر سے لے کے پاؤں تلک شکر ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب اللہ اولاد دیتا ہے تو محبوب کیا کہتے تھے؟
میں نے اس دفعہ شیخ صاحب قوم عید میلاد النبی مناتی ہے، میرا دن ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ گزرتا ہے، تو میں نے جون سے ٹیسٹر لگانا شروع کیا. میں پوچھتا رہا یار ولادت اور جنم کی دعا کیا ہے، عید میلاد النبی کی دعا جو خاص دعا ہے. 150 مولوی نو پوچھی انہوں نے نہیں آئی، سینکڑوں پروفیسروں کو پوچھی ہے نہیں آئی. دعویٰ کیا ہے؟ محبت کا. ادھر دعویٰ ہے نماز کا، اندر ہے الحمدللہ. اللہ کے محبوب نے کیا سکھایا تھا جب اللہ بچہ دے؟ بارک اللہ لک فی الموہوب لک. اللہ کا شکر ادا کر کہ وہاب نے تجھے وہابی دیا ہے. وشکرت الواہب. جیسے ہر کافر کے گھر بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو مومن ہی ہوتا ہے. وما من مولود الا ویولد علی فطرت الاسلام. دنیا کے 4000 عزموں کے گھر بچہ پیدا ہو، بچہ وہابی ہوتا ہے. دیتا وہاب ہے، وہاب کا ہبہ ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے. وہ پیران دیتا فقیران دیتا نہیں ہوتا، وہ اللہ دیتا ہوتا ہے. وشکرت الواہب. اللہ کا شکر یہ ہے، واہب کا شکر یہ ہے کہ بچے نو وہابی رہن دویں، اینو اور کچھ نہ بنا دی. اس کی توحید کا اینگل نہ بدل دینا. کدی ویکھیا جی اج تک کہ بچے جمے اکھاں دو ہون تے ماں پیو دی ایک اکھ کٹ دین، ایک کن کٹ دین؟ یہ صرف توحید ہی کا زاویہ کاٹنا تھا، ٹیڑھا کرنا تھا. ٹانگیں باندھتے ہیں کہ سیدھی رہیں، ناک کھینچتے ہیں کہ لمبی ہو، سرمے کی لمبی سلائیاں لگاتے ہیں کہ آنکھ موٹی ہو، مالشے کرتے ہیں کہ سینہ چوڑا ہو. اور بچے کو بنا کیا دیتے ہو کہ اس کا رب سے تعلق ہی ختم ہو جائے. وشکرت الواہب. سر سے لے کے پاؤں تلک جب اس کی تعلیم تربیت سنت اور توحید کے مطابق نہیں کرے گا تو نے رب کا شکر ادا ہی نہیں کیا. اندر ہے الحمدللہ. اللہ تیرا شکر، تیری تعریف، تیری عطا، تیرا دین. جان تو نے دی، تعریف تیری. مال تو نے دیا، تعریف تیری. عزت تو نے دی، تعریف تیری. بیوی تو نے عطا کی، تعریف تیری. بچے تو نے دیے، تعریف تیری. اچھی تعریف ہے. کنے کے بچے جے ماشاءاللہ دیکھو ہاں ذرا. سر جی اتنی ہماری نا ایک کلاس ہوتی ہے، بلکہ وہ بھی اس سے بڑی، صرف ایک عام ماٹھے کالج کی. ہم سوچتے ہیں کہ بڑا کام ہو گیا. نہیں، شکر ادا نہیں ہوا، قائم نہیں ہوا، حق ادا نہیں ہوا. حق ادا ہوتا ہر بچہ جو ہے وہ رب کی توحید سے جڑا ہوتا. پہلے توحید پڑھتا، سنت پڑھتا، وفا پڑھتا، پھر جا کر کے دنیا کی ضروریات زندگی ہیں. ہم پہلے بچے کو بتاتے ہیں یہ تیرا گھر ہے، کام کر کے لوٹنا ہے. جا لوٹا، کام کر لوٹا، محنت کر لوٹا، کما لوٹ آنا. اگر کوئی اوور ٹائم لگانا ہے تو پھر بھی بتانا ہے لوٹ آنا. یہ اللہ کے بندے، ان کو رب نے اولادیں دی ہیں، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، نماز کے اندر رٹا لگایا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہا ہے. انہوں نے اپنی اولادوں کو رب والا بنایا ہی نہیں ہے، بس ابو امی سکھایا ہے. ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں. پھر اسی لیے اولادیں وفا نہیں کرتی. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سر جی اس جملے کے اوپر کہیں کھڑے ہو جانا، مالک یوم الدین. مجھے آگے پیش ہونا ہے، زبر نہ بن زیر ہو جا، تجھے آگے پیش ہونا ہے. گردن کا سریا نکل جائے، اکڑ نکل جائے، پھوں پھاں نکل جائے، برادری قبیلے اور خاندانوں کے بڑے پن نکل جائیں، چدراہٹ عہدہ گھومتی کرسی صوفے میں ختم ہو جائے، لیکن کون پڑھے مالک یوم الدین کی ہیبت کیا ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. جدو سیلاب آنڈیا سی نا تو لوکی کول کھلو کے پانی دی ہیبت تو ڈر دے سی، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے، بند روڑ نہ جائے، یہ نہ ہو جائے. پانی نے گھیرا تھا تو پورا ملک شور میں تھا. جب رب کے عذاب گھیریں گے، جب قدم جڑ جائیں گے، جب بھاگا نہیں جائے گا، جب دوڑا نہیں جائے گا، جب سورج سوا نیزے پہ، جب پیچھے سے فرشتے ماریں گے، جب سامنے سے جہنم وہ آگے بڑھے گی، حل من مزید بولے گی، اوپر سے اللہ کا عرش ہوگا، اور اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے گناہوں کے مطابق لوگ
हिसाब किताब का कोल्लू निचोड़ेगा। लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बोल। नमाज हो फिर अकड़ हो। रुकू कहां गया? नमाज है फिर अकड़ है। सजदे कहां गए? नमाज है फिर अकड़ है। वो धरने और तशहुद कहां चली गई? मेरी और आपकी अकड़ ही नहीं खत्म होती। मैं 2 जमातां की पढ़ लिया, मेरी कोशिश होंदी है कि इश्तिहार च मेरा नाम लिखण ते नाल लिखण खतीब आजम पाकिस्तान। 50 साल हो गए ने इस तो उत्ते वेखण डिया भी कोई एक इश्तिहार लभे जिथे लिखिया होवे खतीब आजम, खतीब औसत ते खतीब असगर। नहीं लभा। जे सारे ही वड्डे ने, सारे ही आजम ने, सारे ही सारे हैं, मालिक यौमिद्दीन कौन है? अल्लाह पूछेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम। ओए बड़े हो आकड़े हो, आओ जरा, आज बादशाहत किसकी है? तेरी ताकत थी, तेरी कुव्वत थी, तेरी हैबत थी, तेरा दबदबा था, तेरा रोब था, तेरा डंका बजदा था। ये मालिक यौमिद्दीन पढ़ के भी तेरे अंदर नरमी नहीं आई, मेरे अंदर नरमी नहीं आई। बोल तोल ही नहीं सके आज तक। कभी आजिज़ी नहीं आई, कभी इनकिसारी नहीं आई, कभी टूटा ही नहीं मैं। पहाड़ टूट गए, लैंड स्लाइडिंग हो गई, फट गए उनके दिल, चश्मे निकल आए। आप और मैं ऐसे नहीं हो सके। अल्लाह अकबर। उस वक़्त से डरिए मेरे महबूब ना। 8 चीज़ों से जो पनाह मांगते थे उनमें से एक था अल अज्ज़ और दूसरा था अल कसल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली। पता है अज्ज़ क्या है? बंदे का दिल कर रहा हो लेकिन वो काम करने की हिम्मत ना हो, खाने का मन हो लेकिन लुकमा खा ना सकता हो, पीने का मन हो मगर घूंट अंदर उतार ना सकता हो, किसी को मिलने का मन हो लेकिन वहां जा ना सकता हो, बुलाने का मन हो मगर वो आ ना रहा हो। ऐसे दिन अल्लाह ना दिखाना। और कसल क्या है कि बंदे के अंदर ताकत हो मगर दिल ना करे। बिल्कुल उलट सूरत है। मेरे अंदर ताकत है लेकिन मैं उठ के चीज ला सकता हूं, जाने को दिल नहीं कर रहा। दुनिया में इससे बड़ी कसल क्या होगी? हिम्मत भी है, ताकत भी है, कुव्वत भी है, टाइम भी है, वक्त भी है, जिंदगी भी है, मगर बंदा उठ के अल्लाह के घर तक ना आ सके। वजन उठाने पे आए तो 2.5 मन की बोरी चुक लवे, ना उठा सके तो 5 किलो की रजाई या 3 किलो का कंबल उठा करके साइड पे करके अल्लाह के घर ना आ सके। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कस। फिर एक वक्त आता है दिल करता है सजदा करूं मगर सजदा कर नहीं सकता, रोऊं मगर रो नहीं सकता, रुकू करूं मगर कर नहीं सकता। फिर मस्जिदों के चारों तरफ कुर्सियां आने लगती हैं। भाजी की होया यार, मेरे को खलोता नहीं जाता। आज रुकें, आज खड़े हों, आज रोकें, आज बोलें, आज तोलें। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रट्टे लगाए कौम ने, पूरा मुल्क इस जुमले की नजर हो गया। तोला किसने है? बंदा तेरा हूं। अगर अल्लाह का बंदा था तो अल्लाह ने यह कहा था कि माएं बहनें न चाहिए। बंदा तेरा हूं। अल्लाह ने इसलिए कहा था कि अपनी हुकूमत का आगाज किसी दरबार या मिजार से, बाबे से मन्नत मांग के उम्मीद रख के जा। इय्याका नअबुदु, बंदा मैं तेरा हूं। औलादों को क्या बंदगी सिखाई है कि गंदगी दी है? बंदगी में तो गंदगी नहीं होती। वह इय्याका नस्तईन, मदद तेरे से, मदद तेरे से, मदद तेरे से। बंदा तेरा हूं। पुत्र अगर प्यो दे होंदियां किसी होर तो जेब की खर्ची मंग लवे ना तो प्यो को बड़ी तकलीफ होंदी जे। सर जी बंदा रब का हो, मदद अल्लाह के अलावा किसी और से मांगे, तेरे रब को तकलीफ नहीं होती। कौन तोलेगा, कौन सोचेगा? एक जुमला काफी था जिंदगी बदलने को। आइए अपने जो जो शोबों में काम करते हो, जिस भी जिंदगी के हिस्से में हो, अल्लाह के लिए सिर्फ इन अपने 4 अदाओं पे गौर कर लें। रुकू में जाके क्या कहते हो? सुबहान रब्बियल अज़ीम। अल्लाह तू अज़मत का मालिक, तेरी जात पाक। मैं कुछ गंदगी नहीं करना चाहता, मैं गंदा नहीं होना चाहता, मैं बंदा बनना चाहता हूं। अगर झुक गए हो, घुटने पकड़ लिए,
کبھی مارکیٹ میں، کبھی منڈی میں، کبھی دکانداری میں، کبھی لین دین میں، کبھی تعلقات میں، کبھی حج میں، کبھی جہاد میں، کبھی زکوٰۃ میں، کبھی صدقات میں، کبھی خیرات میں، کبھی عملی زندگی میں، کبھی پریکٹیکل لائف میں جا کر کے رب کے سامنے، اصولوں کے سامنے جھکے. ایک اصول میرے خلاف آ جائے میں ساری تقریر تے پانی پھیر داں گا اپنی تے. اخلاق مصطفیٰ پہ گفتگو ہو رہی ہے، اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہا ہے. آیات پہ آیات آ رہی ہیں، روایات پہ روایات آ رہی ہیں، جملوں پہ جملے آ رہے ہیں. کلام بڑا چڑھا ہوا ہے اور پورے عروج پہ اس وقت گفتگو جا رہی ہے، تاثیر اتر رہی ہے. اتنے میں عوام میں سے کوئی بندہ پرچی دیتا ہے جو مولانا کے مزاج کے خلاف ہے. غصے چان کے ٹھا پا کر کے مائک ادھر ہو کر کے تے او گئے. یہاں اخلاق بولا گیا ہے، تول نہیں سکے. شوہر بولتا ہے گھر جا کے بیوی کے سامنے تول پورا نہیں رکھ سکتا. بیوی نماز میں بول رہی ہے سبحان ربی العظیم، لیکن ہم اپنے بڑے کو بڑا کر نہیں سکے. اگر اسی اپنے وڈیاں نو وڈا کیتا ہوندا نا تے اج یقین کرو آج جن اے تکے کھان ڈے نے نا کوئی بھی نہ کھاندا. کر سکے اتنا؟ سیال کوٹ کی کسی گلی محلے میں نکلیے، کوئی جوان کوئی بچہ بڑے بزرگ کی عزت نہیں کر رہا. کیوں؟ سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے. نمازی نماز میں رکوع میں یہ کہہ کے کیا مجال ہے سجے کبے بیٹھے ہیں پہلی صف دے اندر یہ دا بندوبست ہو جائے، نہیں کر پاتے. جھوٹ بھی رب کو بڑا بنایا تو جھوٹ کیوں بولو؟ غیبت بھی سنیا ہی. اب مولوی سنتا نہیں پڑھتا، تینوں پتا کہاں گئے وہ بول کہ اللہ میں اپنی زبان پاک رکھوں گا، تو نے پاک بنائی ہے، میں غیبت سے پاک، میں چگلی سے پاک. میں آج جڑا فلانا ہی نا تو ہمسایا یہ کرتا ہے، وہ جو اس کی بہن ہے نا وہ ایسے، وہ اس کی جو بیٹی ہے وہ ایسے، وہ اس کی بیوی جو ہے وہ ایسے ہے. سجدے میں پڑھ کے تیسری حالت میں سبحان ربی الاعلی، اللہ میں ادنا تو اعلی، یہ بولے تھے. کیڑی جگہ ہے جتے رب نو وڈا کیتا جے؟ تسی یا میں بتا سکتے ہیں؟ کنڈے سے لے کے ترازو تلک، سپریم کورٹ سے لے کے وفاقی شرعی عدالت تلک، سیشن سول ہائی کورٹ تلک، دل کی من کی ضمیر کی عدالت تلک، لین دین تعلقات تلک، خوشی اور غمی تلک. غم میں رب کو بڑا کرنا کیا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک خبر ملی کہ رشتہ دار شہید ہے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. دین اس سے بھی بڑی قربانی مانگتا ہے. دوسرا تیرا بڑا گہرا تعلق والا ہے، دل کا ٹکڑا ہے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تیسرا خبریں ملتی گئی انا للہ، بڑا کس کو کیا؟ رب کو. میں دسدا کہ رون کی ہوندا ہے، شاعر دے لفظاں دی ادائیگی نہیں میں کر رہا، صرف وہ دی سوچ دی ترجمانی پیش کر رہا. کہندا میں رو کے بخاؤندا کہ رون کی ہوندا ہے جے سجن وین مندا تے. میرے دین میں اگر ماتم کی اجازت ہوتی نا تجھے ماتم کر کے دکھاتے، بین کر کے دکھاتے، رو کے دکھاتے، آہیں بھر کے دکھاتے. مگر پیغمبر نے رب کو بڑا کیا ہے، صبر کو بڑا کیا ہے، حوصلے کو بڑا کیا ہے، تربیت کی ہے. ٹکڑے ٹکڑے جسموں کے اوپر بھی میرے محبوب جو ہیں 70 لوگ شہید کر دیے گئے. اور کون سے لوگ؟ جن پہ محنتیں ہوئی تھی قاری قرآن بیرے معونہ پہ. میرے محبوب نے سبحان ربی الاعلی سجدے میں کہا اللہ تیرے سے اونچی ذات کوئی نہیں، تیرے سے اعلیٰ کوئی نہیں. آپ نے غم اپنے اوپر ایسے غالب نہیں. غم کو بھی رفع کیا تو کیسے کیا؟ پتہ ہے کیسے کیا؟ ہر فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا لیے، قنوت نازلہ. مگر ہم اس دن نماز بھول جاتی ہے، قیام بھول جاتے ہیں، رکوع بھول جاتے ہیں، سجود بھول جاتے ہیں. حضرات اس وقت سے ڈریے جب رب قدم نہیں ہلنے دے گا، جب زبانیں بند کر دی جائیں گی، جب ہونٹ سی دیے جائیں گے. آج موقع ہے اپنے رب سے اپنا تعلق، اپنا جوڑ دیکھ لیجئے، کچا تو نہیں.
میں ہر سال جب پنکھے شروع کرنے ہوتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ پنکھے کو چلانے سے پہلے دیکھ لیں اس کا جو اوپر جوائنٹ ہے، جہاں جوڑ ہے، جہاں اس کو جو ہے وہ کنڈے میں ڈالا ہوا ہے، کہیں گھس تو نہیں گیا، کہیں کمزور تو نہیں، کہیں نکلا ہوا تو نہیں. یہ نہ ہو کہ بچے سوئے ہوئے ہوں، یہ رات کو چلے اور ان کی گردنیں کاٹ کے رکھ دے. آپ نے اور میں نے کبھی رینیو کیا؟ دن میں 5 مرتبہ یہ جوڑ پوچھا گیا ہے، جڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. عقیدہ یہی ہے، سوچ یہی ہے، فکر یہی ہے، عمل یہی ہے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ. تو حی علی الصلاۃ. پھر یقین ہے میرا ہے نا، آ ایک باری پانی لی سدو نا تے اولاد نہ آوے تے بندہ پٹھے تو سیدھا ہو جاتا ہے. رب کا بندہ ہو کے رب دن میں 5 مرتبہ بلائے، آپ بھی پرواہ نہ کریں، میں بھی نہ کروں، سارے نہ کریں. جو نہیں آئے وہ نہیں آئے، جو آئے ہیں وہ کوئی چوری کر کے چلا جائے، کوئی ریا کے لیے، کوئی دکھاوے کے لیے، کوئی نمود کے لیے، کوئی نمائش کے لیے. من صلی یرائی فقد اشرک. کوئی شرک کی ڈگری لے کے چلا جائے، کوئی چور کی ڈگری لے کے چلا جائے، کوئی ویل کی وادی لے کے چلا جائے، اور کوئی جلد بازیاں لے کے چلا جائے، کوئی رٹا سسٹم لے کے چلا جائے، کوئی کچھ لے کے. نماز میں رب کا تعلق اور روح کون لے کے گیا ہے پتہ ہی نہیں. اگر ہماری نمازیں صحیح ہوتی، صحیح معنوں میں ہوتی، فحاشی نہ ہوتی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء. پتہ ہے فحاشی، سب سے بڑی فحاشی کیا ہے؟ تھی بھین دا نچنا ایڈی وڈی فحاشی نہیں. رب کے سامنے بندے کا ننگا ہو کے اللہ کو سائیڈ پہ کر دینا اور رب کے شریکوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جانا، اس سے بڑی دنیا میں بدنامی، گناہ، شرک، فحاشی اور گندگی کوئی نہیں ہے. پتہ اس دن چلے گا جس دن آپ کی اولاد، آپ اکیلے کھڑے ہوں، آپ کو چھوڑ کے. پتہ لگ جاتا ہے جدن منڈا سہرے ہال کھلوتا ہو، بڑا دکھ دا جے ماں پیو نو. جب وراثتی مکان چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جب بیوی کے پیچھے لگ کے جنم دینے والوں کو چھوڑ دیتا ہے، ادھر کوئی ویندا نہیں کہ اندر ٹوٹیا کہ نہ. رب کو چھوڑ کے کہاں چلے گئے ہو؟ التحیات للہ. انگلیاں ہلا ہلا کے، اکیلا کہہ کے اشارے کر کے، اونلی ون کہہ کے، وداؤٹ اینی ون بول کے، قل هو اللہ احد بول کے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد بول کے، اتنے بول دے کے، انہیں وعدے کر کے پھر وعدے توڑ گئے. کہاں ہے نماز؟ قائم نہیں ہو سکی، پڑھی تو جا رہی ہے. اج تو بعد کوئی ایک رکعت تے کڈو جے، ایک نماز نہیں جے کڈ سکتے تھے. کوئی ایک دن رات ہی کڈ لو جے، پوری زندگی نہیں کڈ سکتے. اگلے دن اگر زندگی مزہ نہ دے، کاروبار ٹھیک نہ ہو جائے، میٹر نہ بن جائے، لیٹر نہ ہو جائے، مقدار پوری نہ ہو جائے، معیار پراپر نہ ہو جائے. سر جی ایک دفعہ اللہ تو ڈر کے، میرے لیے نہیں، اپنے لیے بھی نہیں، صرف اس رب تو ڈر کے، للہ، اللہ کے لیے. الحب للہ والبغض فی اللہ والعبادۃ للہ، الحکم للہ، الارض للہ، الجسم للہ والبدن للہ والروح للہ. ایک ایک عمل صرف اللہ کے لیے یہ کر کے دیکھے. بندیاں نو راضی کرن لی نہیں، فوٹو سیشن کے لیے نہیں، سیلفی کے لیے نہیں. اب تو میرا رب معاف کرے، کیفیت یہ ہو گئی ہے سر جی کوئی ایک بندہ لب رہے ہیں کہ جیڑا حج کرن جاوے تے او دی فوٹو نہ لگے. جے میں آپ نہیں نہ بناواں گا تے 10 بنا کے بھیج دینا. میں اگر کوئی کام صرف اللہ کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں، اب تو ہمارے نماز جنازہ بھی نہیں رہا کہ جہاں ڈر، جہاں خوف، جہاں آنسو، جہاں للہیت، جہاں اٹھتے والے جنازے، جہاں بے بس بڑی بڑی ہستیاں، چارپائیاں، وہاں بھی ہمارا یہ سب کچھ دکھانے کے لیے، تولنے کے لیے کہاں ہے. تو گزارش کروں گا آپ اور میں اس حوالے سے رجوع کریں. بڑے سارے موضوعات ہوتے ہیں ہمارے پاس، ہے تے اپا کم کر سکنے ہیں نا. اگلی نماز جیڑی پڑھنی ہے ذرا سوچ کے پڑھیے گا اور وعدہ کیجئے گا کہ میں اللہ کے گھر سے نکلوں گا، آج کے بعد میرے کھاتے میں ملاوٹ نہیں ہوگی. میں کاروبار، سر جی دودھ خالص نہ ہو جائے، بول کے مطابق تول ہو جائے تو مقدار پوری نہ ہو جائے. اگر جو میں کہہ رہا ہوں اس کے مطابق چلوں، ایک سامان دسو کریانے دی دکان تے جدے وچ ملاوٹ باجے میں ہی ہے نا، کوئی اور تو نہیں کر رہا. اگر چھوٹے بچے ماں کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دے اماں اگر بابا گھر نہیں ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ماں کہہ دے بیٹا اگر بابا نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں.
چینج آ جائے. وہ تھی نا، سنا ہے واقعہ، لوگ سند پہ چلے گئے، ذرا تھیم پہ آئیے، روح پہ آئیے. آواز آئی، اماں نے کہا بیٹا پانی ملا دے. کہا ماں جی امیر المومنین نے روکا ہے. پتر وہ کیڑا ویندا ہے؟ ماں او نہیں ویکھن ڈئی، دیا تے اللہ تے ویندا ہے نا. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، اس پہ ہم توجہ کر لیں تو میرا رب سب ٹھیک کر دے گا. اپنی نمازوں کے بول، ان کے تول پورے کیجئے، معیار اور مقدار ٹھیک ہو جائے گی، ایمان درست ہو جائے گا، معاملات بہتر ہو جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے معاملات اپنے ساتھ بھی بندوں کے ساتھ بھی صحیح کرنے کی توفیق سے نوازے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.